السلام علیکم۔ اور جب قیامت قریب آنے کا وقت ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو انسانوں سے باتیں کرے گا۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ایک جانور نکالیں گے زمین سے جو انسانوں سے باتیں کرے گا۔ سورہ نمل آیت نمبر 82 سمجھے 82۔ تو جانور نکالے گا اللہ تعالیٰ جو انسانوں سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں کو نہیں مانتے۔ کیا بول رہے ہیں؟ جانور کیا بولے گا انسانوں سے؟ لوگ آیتوں کو نہیں مانتے۔ دیکھیے یہاں بھی وہی بات ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، دہراتا ہوں کہ آیتوں کو نہیں مانیں گے لوگ، آیتوں کو نہیں مانتے اللہ کی۔ تو اللہ کی آیتیں پوری کی پوری قرآن میں، قرآن کے باہر کوئی بھی کتاب میں آیت نہیں ہے۔ سمجھ، یہ اہم بات ہے، بہت بہت اہم بات۔ آیت قرآن کے اندر ہی، کوئی بھی کتاب میں نہیں، نہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، اس میں نہیں آئے۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی ایک آیت نہیں پوری دنیا کی کتاب میں، دین کی جتنی بھی کتاب پائی ہے، سمجھا؟ آیت قرآن کے اندر ہی ہے۔ الحمد سے قلوب بربنا، اس میں قرآن میں سے نکال کے دوسری کتابوں میں رکھتے ہیں، لے جا کے قرآن ہی کے اندر سب آیتیں ہیں، اسی میں سے نکال کے سب ملا، اس میں ملاوٹ نہیں کر سکتے نا قرآن میں۔ تو کیا کرتے ہیں، یہاں سے نکال کے کتاب چھاپتے، پرنٹ کرتے اور اس میں تھوڑی اصلی بات آگے رکھتے، پیور بات قرآن کی، پھر اسی کے اندر کتاب لکھ کے ملاوٹ کر کر کے عوام میں پھیلاتے۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے طریقہ ملاوٹ کرنے کا۔ ادھر نہیں کر سکتے قرآن میں نا، اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس نصیحت ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی نگہبان ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اللہ حفاظت کر رہا ہے الحمدللہ۔ دیکھیے آپ 1450 سال ہونے آج تک ویسے قرآن، تو اس ملاوٹ اس میں نہیں کر سکتے۔ کیا کرتے ہیں، اس میں سے لیتے آیت، اسی میں آیت ادھر رکھتے، دوسری کتاب میں جتنی بھی آیت ان کو لینا ہے اسی میں سے لیتے، اور باہر تو آیت ہے ہی نہیں دنیا کی کوئی کتاب میں، تو اس میں سے لے کے ادھر رکھتے تاکہ ملاوٹ کریں۔ ملاوٹ ادھر ہے نا، سب کتاب میں ملاوٹ کریں۔ یہ بہت اہم بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آیت قرآن کے باہر کہیں نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ بخاری، مسلم، ساری حدیثوں کی کتاب ڈھالو، عالم مفتی کی کتاب کتنی مل رہی نا، باہر کہیں بھی آیت نہیں ہے، آیت صرف قرآن میں ہی ہے۔ تو آیت نہیں مانتے لوگ، جانور آئے گا وہ بھی یہی بولے گا آیت نہیں مانتے، تو اندر ہے نا قرآن، قرآن مانو نا قرآن کو، اس کے اندر آیتیں، قرآن کے اندر سب آیتیں 6236 آیتیں ہیں، میں گنا ہوں، آپ بھی گن لیجیے، سمجھا؟ تو قرآن کے اندر ہی آیت ہے۔ یہاں بھی آیت بھول رہا جانور، وہاں نبی بھی یتلون علیہم آیات، میرا نبی آیت پڑھ کے سناتا، وہاں بھی آیت۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جسے اس کے رب کی آیتوں سے ذکر بآیات ربہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، وہاں بھی آیت۔ تو آیت سے نصیحت کرو، آیت سے نصیحت کی جا رہی ہے، پھر بھی نہیں مان رہے۔ جانور بھی آ رہا ہے، آیت ہی بول رہا ہے کہ لوگ آیت نہیں مانتے، یعنی وہی قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں۔ تو سب گھوم پھر کے نبی بھی آیت، یتلون علیہم آیات، میرا نبی بھی آیت پڑھ کے سنا رہا ہے، سمجھا؟ سب جگہ آیت ہی آیتیں ہیں قرآن کی۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن ہی کے اندر آپ کا سارا معاملہ ہے۔ ہدایت اگر مانے تو ہدایت، نہیں مانے تو گمراہی، یہی ہے۔ اللہ کی بات جھٹلائے جہنم، گمراہی، اللہ کی بات مانے ہدایت، جنت۔ آیت پیش کرو، اگر کوئی بات کرتے ہو تم یہ ایسا ہے تو آیت پیش کرو نا۔ نبی تو آیت پیش کرتے تھے، میں بھی آیت پیش کرتا ہوں کوئی بھی مسئلے میں، یہ لو آیت آپ کی بات کے خلاف، حدیث کے خلاف، یہ لو آیت، قرآن کی آیت دے رہا ہوں میں۔ اب آپ مانو یا نہیں مانو، ریجیکٹ کیے، یہ جھٹلائے، کذبوا بآیاتنا، وہاں بھی آیت کو جھٹلائے، نبی آیت پڑھ رہے، یہ آیت کو جھٹلا رہے، حدیث کو مان رہے۔ حدیث کہاں ہے؟
حدیث کی آیت ہے، لاؤ آیت، پھر جتنی آپ حدیث پڑھ رہے ہو وہ آیت ہے. وہ یہ عقل والے لوگ کے لیے سب باتیں ہیں، عام عوام تو بولے کیا بول رہا سمجھ نہیں. جو اونچے لیول کے آدمی نا، جو عقل والے، یا اولو الالباب، ہے عقل والو، اللہ فرما رہے سمجھے. عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، یہ بھی اللہ فرما رہے قرآن میں. اے عقل والو، عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. تو عقل والے، عقل یعنی چلو، اللہ بہت اونچی چیز ہے نا. اللہ پاک ہے ہر باتوں سے. اللہ کیا کیا بنایا دنیا میں، دیکھو آپ، چاند سورج زمین آسمان، تو اس کی بات بھی تو بہت اونچی ہے. تو اونچے لوگ ہی سمجھیں گے، جو اونچے لوگ ہیں ایک دم. یہ عقل کو تو سب رکھ دیا عالم مفتی کے پاس، عقل کو وہاں رکھ دیا. ان کی عقل سے اپنی عقل، ان کی عقل، اور ان کو مرچی لگتی ہے عالم. ہاں، عقل کو دخل مت دو، عقل مت لڑاؤ، کیونکہ ان کے بھانڈے پھٹ جائیں گے نا، ان کی سب پول کھل جائے گی. اگر آپ عقل لڑانے لگیں گے، عقل سے استعمال کرنے لگیں گے آپ، تو ان کی ساری پول کھل جائے گی، آپ کو سب سمجھ میں آئے گا. تو اسی لیے بولتے ہیں کہ عقل کو دخل مت دو، عقل مت لڑاؤ. یہ سب ہے نا تعلیش. اللہ بولتا ہے عقل استعمال کرو، عقل نہیں رکھتے تم. اللہ بولتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. اللہ تو یہ بول رہا ہے، یہ اللہ کے خلاف سب باتیں کرتے ہیں. عقل مت استعمال کرو. آپ پیسہ جاؤ بزنس، کاروبار، لین دین، پراپرٹی، دنیاوی معاملے میں، تو یہ بولیں گے علی مفتی آپ کو کہ عقل مت استعمال کرو، لے لو آنکھ بند کر کے، ہم جو بولتے ہیں وہ کرو، کاروبار، بزنس. عالم آپ کو بولیں گے عقل استعمال نہیں کرو، تو آپ بولیں گے تو کیسا ہے عالم یہ، ان کو بولتا عقل مت استعمال کرو، تو آپ الرٹ ہو جاؤ گے نا. کرتے ہیں. تو اسی لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے عقل استعمال کرو، غور و فکر کرو، تدبر کرو، غور کرو، ہے نا. عقل کا استعمال جو لوگ نہیں کرتے ہو تو بدترین مخلوق ہے، اللہ بول رہے ہیں. یا سورہ انفال آیت 22، تمام جانداروں میں بدترین وہ لوگ ہیں گونگے بہرے جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، جو عقل نہیں رکھتے. عقل ہے نا، اس سے سب پوری دنیا کے معاملات تو دماغ سے، عقل سے کرتے ہیں نا، تاکہ فائدہ ہوگا، کامیابی ہو. تو اسی میں بھی عقل استعمال کرو. ان کے چکر میں آپ رہیں گے تو کہے کام سے، عالم مفتی کے بھروسے پہ کہے کام سے. آپ کے پاس تو پیور اللہ کا میسج آیا آسمان سے، قرآن. سمجھے آپ، سوچیے آپ، پیور چیز آئی، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، انٹرفیئرنس نہیں ہے، رسول کی بھی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے. قرآن جو ہے نا، بہت اہم باتیں بول رہا ہوں میں، آپ چونک مت جانا، ایک دم گھبرا جائیں گے آپ، کیونکہ یہ سب بات ہے نا کوئی بولتا نہیں، یہ سب اللہ کی بات ہے. قرآن رسول اللہ کی بات نہیں، اللہ کی بات ہے. جو کچھ کہتا ہے وہی کہتا ہے. میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. سورہ نجم آیت 3، ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ کہتا ہے وہی آتی ہے، جبریل لے کے آتے، جو اللہ کی بات میسج لاتے نبی کو بولتے وہی کہتا ہے. اپنی طرف سے نبی کوئی بات نہیں کہتا. قیمتی چیز ہے نا اللہ کی بات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی بات ہے نا اللہ کی بات. نبی کی بات نہیں ہے قرآن. آپ سمجھے لوگوں کے ذہن میں کہ حدیث نبی کی بات ہے. ارے وہی قرآن کی جو خلاصہ کی نبی، ایکسپلین، قرآن کے اندر کی سب باتیں کو ایکسپلین کی، اس کو نبی کی بات بولتے ہیں. نماز قائم کرو، قرآن میں اقیم الصلاۃ، تو نبی اس کو ایکسپلین کیے کرے. وہ بھی نبی کو بھی طریقہ اور وقت کون بتائے؟ جبریل علیہ السلام بتائے. سمجھا، آپ غور کرنا ہے سب باتیں. نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. سمجھا، بہت اہم باتیں ہیں سب، غور و فکر کرنے کی. قرآن گھر میں رکھتے ہوئے آپ بھٹک جائیں گے، دوسرے کی باتوں پہ چلیں گے. تو سمجھے آپ اللہ کی باتوں پہ چلو. میں جو بول رہا ہوں میری بات پہ بھی مت چلو. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، سب کچھ قرآن میں، وہ قرآن کی بات میں آپ کو کھول کے بول. آپ اپنا قرآن کھول کے دیکھ لیجیے اگر ہے کہ نہیں قرآن میں. جو باتیں میں بول رہا ہوں وہ آیت، سورہ، نمبر بھی دے رہا ہوں، آپ کھول کے دیکھ لیجیے. گھر میں یہ نا آپ کے قرآن تو ہے نا ملاوٹ سے پاک. اور آپ کو آرڈر بھی اس کتاب پہ چلنے کا اور دوسری کتاب پہ چلنے کا آرڈر ہی نہیں. سمجھ رہا ہے؟ تو آیت کے بارے میں ہی ہے پورے قرآن میں. جانور آئے گا وہ بھی آیت کی بات کرے گا، نبی بھی آئے، پیغمبر بنے وہ بھی آیت، یتلون علیہم آیات.
سمجھ؟ اللہ بھی بول رہا ہے میری آیت کو جھٹلائے گے تو جہنم میں جائیں گے، وہاں بھی آیت، سمجھے؟ اور یہاں بھی آیت، اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی۔ آیت کس والے تو ایک ایک لائن جو رہتی ہے نا قرآن میں، ایک نمبر کی آیت، پھر دوسری 2 نمبر کی آیت، پھر تیسری، پھر چوتھی 4 نمبر کی آیت، ایسا ایک ایک سینٹینس کو بولتے ہیں ایک آیت میں، ایک ورڈ، تو ایک ایک لائن میں اللہ کیا کیا بولا ہے، اللہ کی بات کی جانکاری رہی گی، سمجھ آپ؟ اہم چیز ہے آیت پوری قرآن میں ہے، دنیا کی کوئی کتاب میں آیت نہیں ہے، بخاری میں، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، کتنی بھی آپ کتاب لا لو، آیت سب قرآن میں، باہر ایک بھی آیت نہیں ہے کوئی بھی کتاب میں۔ وہی تو چیلنج کیا اللہ نے، اگر تم ہو تو ایک آیت لاؤ، 10 سورے لاؤ، ایک سورے لاؤ، ایک آیت لاؤ۔ اللہ بولا نا نہیں لا سکتے، جن اور انسان مل کر بھی نہیں لا سکتے، اللہ فرمائے آیت لائن کہ آیت اللہ نے نازل کیا ہے قرآن میں، اب لائے گا کہاں سے؟ سب تو قرآن میں، یہ ہر انسانوں کی ہر بات کا جواب ہے اللہ، سمجھ؟ یہ آپ سوچیے، آیت یعنی قرآن کے اندر، یعنی قرآن، پورا قرآن، اس کے اندر آیتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں قرآن، بس یہی چیز ہے اصل، سمجھے آپ؟ بہت قیمتی چیز ہے آپ لوگ، بہت قیمتی چیز ہے قرآن، سمجھ رہے آپ؟ 100 کروڑ، 50 کروڑ، 1000 کروڑ، 500 کروڑ جنت آپ کو نہیں دلا سکتا، لیکن قرآن آپ کو جنت کا راستہ بتا سکتا، حاصل کیا جا سکتا۔ قرآن پڑھ کے اس پہ زندگی گزارنا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے دین، طریقہ، دین کا مطلب طریقہ، سمجھا؟ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا، اپنی زبان میں کھولیے آپ، آسان ہے، ایک دم آسان، جو نہیں سمجھ میں آئے تو آپ سے زیادہ جو کوئی نالج رکھتا ہے قرآن کا، اس سے پوچھ لوں، کوئی بات اگر سمجھ، کیونکہ ہر انسان کا دماغ کم زیادہ، کوئی ہوشیار، کوئی کم ہوشیار، کوئی زیادہ چالاک، دماغ سب کا کم زیادہ ہے نا، جیسے طاقت کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے نا، ویسے ہی دماغ میں آپ پڑھیے، آسان ہے قرآن، اردو زبان، ہندی، گجراتی، مراٹھی، بنگالی، ملیالم، کنڑ، تامل، ہر زبان میں ہے قرآن، قرآن اپنی زبان میں پڑھیے تاکہ سمجھ میں آئے اللہ کے رولز، ریگولیشن، قانون، کیا بولا اللہ کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا شرک، کیا حرام، کیا کھانا، کیا نہیں کھانا، سب بتا دیا، سمجھا؟ پڑھیے، ترجمے سے پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔